اگر کسی کو اچانک کوئی مشکل آن پڑے یا پھر کوئی خاص مقصد ہو، جیسا کہ رزق کی تنگی، نوکری کی تلاش، قرض سے نجات، شادی کا جلدی نہ ہونا یا باہر کے ملک جانے کے لیے ویزا نہ لگنا، کسی نے کوئی علم کر دیا ہو یا کوئی جادو ٹونا وغیرہ، الغرض کوئی بھی جائز مقصد ہو تو اس نماز سے آپ کو کامیابی ملے گی اور اللہ کریم آپ کی دلی جائز خواہش پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ نماز ہزاروں لوگوں کی آزمودہ ہے۔ اگر کوئی شخص کامل یقین کے ساتھ اس نماز کو پڑھے گا تو پہاڑ جتنا بھی قرض اس شخص پر ہوگا تو اللہ کریم اس نماز کے صدقے وہ قرض اتار دے گا۔ کاروبار میں ترقی ہوگی، اگر ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جائے گی، کسی ظالم انسان سے پیچھا چھڑانا ہو تو اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا، میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہو، گھریلو ناچاکیاں، بیوی شوہر سے لڑ کر گھر چھوڑ گئی ہو تو اس نماز سے ان دونوں میں، میاں بیوی میں حسن سلوک قائم ہوگا۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو یا اولاد کی بندش ہو تو اللہ کریم اس نماز کے صدقے اولاد سے نوازے گا۔ البتہ کوئی شخص کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس نماز کو پڑھے گا تو اللہ کریم اپنے کرم کے صدقے اس شخص کی فریاد ضرور سنے گا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی نیت آپ کے دل میں ہو، جائز مقصد کے لیے نیت کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر جب سلام پھیر لیں تو نماز کے بعد 50 مرتبہ پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ اللہ کریم آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا انشاءاللہ۔ 3 دن، 7 دن یا 11 دن میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔